اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قدابی جیسے کہ معاملہ آل فرعون والوں کا والذین اور ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کو فاہلکناہم تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرعون والوں کی مثال دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فرعون غرق ہوا، فرعون والے غرق ہوئے، ظلم کرتے تھے، ڈھاتے تھے اور شرک بھی کرتے تھے، خود کو خدا سمجھتا تھا فرعون بھی، قبطی جو تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین روئی، اتنے بدبخت بد نصیب تھے کہ ویسے اس دنیا سے جو انسان جاتا ہے، جو مومن جاتا ہے، جب مومنہ جاتی ہے تو آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے، کیونکہ ہر انسان جو دیکھے جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے اس جگہ پہ، تو وہ زمین روتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اور رزق جو ہے انسان کا اترتا ہے، نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، اس لیے آسمان اور زمین بھی روتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ فرعون والے اتنے بد نصیب تھے، بدبخت تھے کہ نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی، اور اللہ پاک یہاں پہ ان کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہ ان کو فوراً پکڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لمبی مدت ڈیل دی، مہلت دی، پھر جب وہ نہیں سمجھے اللہ فرماتے ہیں فَأَهْلَكْنَاهُمْ پھر ہم نے ان کو پکڑا بِالذُّنُوبِ ان کے گناہوں کے سبب۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ان کو غرق کر دیا آل فرعون فرعون والوں کو، کہ دیکھیں اللہ نے پھر کیسے اس دریا کے اندر، یہاں تک کہ سارے کے سارے اس دریا کے اندر داخل ہو گئے، تب اللہ نے اس پانی کو آپس میں ملا دیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پہلے موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے، ان کے ساتھی گزرے تھے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت تھی کہ اللہ نے دریا کے اندر رستے بنا دیے، اور پانی، حالانکہ پانی تو کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ نے پانی کو کھڑا کر دیا اور بیچ میں سڑک بن گئی، اور یہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی گزر گئے۔ بعد میں یہ فرعون نہیں گزرے، اور یہ اللہ کا یہ کرنی یہ ہوئی کہ جب یہ سارے کے سارے دریا کے اندر آئے تب اللہ نے پانی کو ملنے کو کم دیا، پورے کے پورے لوگ یہ غرق ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی انعام دینا تھا، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو، کہ کیا انعام دینا تھا کہ اللہ نے یہ جو وہاں پہ مظلوم جانے جاتے تھے، یہ جن کے اوپر ظلم ہوتا تھا، جن کے گھر پر کوئی نہیں تھے، جو فرعون کے غلام بن کے بیٹھے ہوئے تھے، زبردستی کام کرواتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا کہ ان کے گھروں کا مالک بنا دیا۔ ہاں، محل مل گئے، شاہانہ گھر مل گئے، سونے چاندی مل گئے، یہ ساری چیزیں ان کو آسانی کے ساتھ مل گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی نیکی کا اجر دیتے ہیں، ہر صبر کرنے والے کو اس کا صبر کا پھل دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے صبر کا پھل۔ اگر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام پر ڈٹے رہے، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں گئے، استقامت اختیار کی انہوں نے صبر پر اور دین پر استقامت اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا پیارا اجر عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرعون والوں کو غرق کر دیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ کیونکہ وہ سارے کے سارے ہی ظالم تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان شر الدواب بے شک بدترین جانداروں میں سے، یہ جو لفظ ہوتا ہے نا دواب، یہ انسانوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور جانوروں کے لیے، لیکن یہاں پہ زیادہ تر جو بولا جاتا ہے وہ جانوروں کے لیے، بدترین جانور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک بدترین جانداروں میں سے عند اللہ الذین اللہ کے پاس وہ ہے کہ وہ جو کفر جنہوں نے کفر کیا فہم لا یؤمنون اور ایسے کافر ہیں، ایسے منکر ہیں کہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے، اور یہ ان کی اللہ نے فرمایا کہ جو بدترین جو ہیں جانداروں میں سے جو بدترین ہے اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کافر ہے، کہ جو ایمان